کہہ رہا تھا نا، محور وہ ہیں، مرکز وہ ہیں، ان کی سوچ کا، خیال کا دورانیہ سارے کا سارا وہ ارد گرد جس چاند کے حالہ بن رہے ہیں، یہ حالہ فکر رضا کا حالہ جس چاند کا حالہ ہے وہ چاند بدر تمام ہے، جس کے بارے میں پیر پیر شاہ سرکار فرماتے ہیں مکھ چاند بدر شاہ شانیے متھے جم کے اللہ نوانیے کالی ظلم پہ آنکھ مستانیے مخمور آنکھی ہمت. یہ چاند ہے جس کا حالہ ہے فکر رضا. آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے میں آپ کو توجہ دیے بغیر تقریر کر رہا ہوں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. آپ کو کیا سردی لگ رہی ہے؟ میں بٹن کھولے ہوئے ہوں، ہوا لگ رہی ہے، اور یہ جو ہوا لگ رہی ہے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں باعث تسکین ہے. نہایت جنتی ماحول ہے جس میں یہ تقریر میں کر رہا ہوں. میں اپنے حسن عقیدت کی بنا پر بھی کہہ رہا ہوں، عقیدہ کی بنا پر بھی کہہ رہا ہوں. آپ یقین کریں بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ محفل میں آپ بیٹھے ہیں، اور اس کا احساس اگر آپ فرمائیں گے تو بڑی لطف و لذت حاصل کریں گے. فکر رضا کی بنیاد یہ ہے، اور موضوع کوئی نہیں اور کوئی بات نہیں. اور علم بھی سرکار نے خود عطا فرمایا، میرا تو ایمان ہے اس بات پر. فاضل بریلوی خود فرماتے ہیں کہ میرے علموں کو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. میں نے تو 16 علوم پڑھے ہیں اپنے والد سے. حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ ان کے والد گرامی تھے، وہی ان کے استاد تھے، انہی سے پڑھا آپ نے. چند سبق بحر العلوم سے پڑھے آپ نے، باقی سارے کا سارا علم آپ نے اپنے والد سے پڑھا علامہ نقی علی خان سے. اور اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ جن کے شاگرد یہ ہے تو نقی علی خان کا اپنا علم کیا ہوگا. اپنے والد گرامی سے پڑھا اور 13 سال کی عمر میں علوم سے فراغت بھی حاصل کر لی. 13 سال کا عالم ہو تو ویسے ہی مزاح لگتا ہے. 13 سال کا عالم کیسے ہوگا؟ اس کو جب دستار باندھی جائے گی، میرا خیال ہے 13 سال کا بچہ اگر اس پر دستار ہو تو دستار بڑی ہوگی اور اپنا کام چھوٹا ہوگا. ایسے نہیں لگتا؟ 13 سال کی عمر میں فراغت، 16 علوم پڑھے اور 55 علوم میں اپنی یادگار کتابیں چھوڑ کر گئے. تو جو علم پڑھے نہیں تھے ان میں کتابیں کیسے لکھی؟ یہ سوال آپ کے سامنے بھی آیا. آپ یہ جواب فرماتے تھے، فرمایا مجھے کچھ پتہ نہیں، اصول انہی سے میں نے سیکھے، ان اصولوں پر کوشش کرتا تھا، اور سرکار مدینہ کی نظر کرم سے خود بخود ہی علموں کے دروازے کھلتے چلے جاتے تھے. اب یہ بات میں آپ سے کہوں، آپ شاید ان علوم سے براہ راست واقف نہ ہوں. آپ سے جب کہتا ہوں تو علماء مراد نہیں ہے، میں صرف اپنے جیسے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں. تو آپ کہیں گے سانو کی پتا جی، جو مرضی آکھی جاؤ، 55 علوم ہیں، اتنی کتابیں ہیں، اب ان کی سنیں تو وہ بھی ایسے کہتے ہیں اپنوں کے لیے، تم بھی اپنوں کے لیے یہ کہہ رہے ہو، تو ہم کیا کریں؟ جی میں کہتا ہوں ایک کتاب کا نام یاد کر لو، مجتلى العروس. مجتلى العروس، مجتلا ہے نا، میم جیم تے لام یہ الف لام عین را واو سین، مجتلى العروس. یہ علم جفر کی کتاب آپ نے لکھی ہے، تقریباً 200 صفحے کی یہ کتاب ہے، اور ابھی تازہ چھپی ہے. بولٹن سے ہی ہمارے اعلیٰ حضرت کے غلاموں نے انڈیا سے اس کو طبع کرائی ہے، اس کا خرچ وغیرہ وہاں سے انہوں نے پیش کیا ہے. مجتلى العروس ایک کتاب علم جفر میں آپ کی. 2-3 علماء سے جو بڑے اپنے علم پر نازا تھے اور جانتے بھی تھے جفر کو. برطانیہ میں چونکہ جو کافی لوگ ایسے ہیں جو کئی علوم فنون جاننے والے بھی وہاں پہنچ گئے ہیں، تو میں نے ان سے کہا یار اعلیٰ حضرت کے علوم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو تم کہتے رہتے ہو کہ تم زیادہ ویسے حسن عقیدت کی بنا پر کہتے ہو. میں نے کہا یہ کتاب دیکھو، اس میں جو علم ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بیان کرو، اور جو تمہارا تاثر ہو مجھے ٹیلی فون پر بتا دو. 2-4 دن کے بعد ان کے فون آئے، کہنے لگے یار یہ ہماری سمجھ سے اونچی بات ہے، یقین کرو ہماری سمجھ سے. میں نے کہا اچھا دوسری بھیجتا ہوں. آپ نے لوگارسم پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، یعنی یہ ریاضی سے میتھ سے کچھ تھوڑی اس کی ایڈوانس شکل ہے لوگارسم. لوگارسم کے علم میں آپ کی کتاب یہ بھی تقریباً 200 صفحات کی ہے. یہ پاکستان میں بھی چھپی ہے، پاکستان میں کراچی میں چھپی ہے، آج بھی مل جاتی ہے.
آپ میں سے جو نوجوان پڑھے لکھے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی حیدان، کوئی زیادہ ریاضی میں کوئی ماہر، سمجھتا ہو کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ یہ مولوی لوگ ہو، آپ کا یہ فن ہی نہیں ہے، ایسے ہی اندازے مارتے رہتے ہو، تو میں ان کو یہ کتاب پیش کروں گا۔ ایسے نوجوان اگر میری بات سن رہے ہیں، نوٹ کریں، مجھ سے رابطہ کریں، میں کتابیں ان کو دوں گا۔ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس کی تصدیق خود کر لیں کہ فاضل بریلوی کے علوم عام مروج علوم سے الگ ہیں، اور آپ کے کلیات کا تعلق یہ اس سیکھنے سکھانے سے کچھ بلند ہے۔ اس کے نتائج بالکل 100% درست نکلے تھے، پرفیکٹ۔ جو کو فاضل بریلوی بیان کرتے تھے اس کا تجربہ بھی لوگوں نے کر لیا۔ ان علوم میں جو مہارت تھی، لوگ کہتے مولانا یہ کیسے حاصل ہو گیا؟ فرمایا قسم رب العرش کی، یہ صرف سرکار مدینہ کی جوتیوں کا تصدیق۔ ایسا ہوتا ہے، جوتیوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ تو سوچیں گے، آپ کہیں گے یہ بھی آپ کی عقیدت ہے، جوتیوں کا علم سے کیا تعلق؟ علم تو پڑھنے سے آتا ہے جی۔ آپ کہو گے صاحبو آپ پر تانی تو یہی ہے، بدعتی لوگ ہو، عقیدت زیادہ کرتے ہو، اب جوتیوں کا تصدق کیسے علم ہوتا ہے؟ یہ تم بات ہی غلط کر رہے ہو، یہی تو تمہاری عادت بری ہے۔ میں نے کہا تمہیں بری لگتی ہے، ہمارے پاس سارا سرمایہ یہی ہے، ہمارے پاس اور شے ہی کوئی نہیں، تو ہم تو وہی کہیں گے جو ہمارے پاس ہے۔ لیکن کہتے ہیں یہ بات پھر عقیدت کی ہوئی۔ میں نے کہا میری عقیدت نہیں، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کا معلم مقرر فرمایا۔ اپنی حیات مطہرہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو معلم مقرر کیا، اور خود درس سنا۔ آپ چپ ہو گئے، فرمایا چپ نہ کرو، بولو، میں تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ بولنے لگے، سرکار سننے لگے۔ صحابہ اکرام کو درس دیتے عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کو، یہ بھی فرمایا ساتھ روزانہ نہ دینا، لوگ تھک جائیں گے، روزانہ درس نہیں دو، ایک دن تو خیر کا درس تعلیم کا روزانہ دینا جی، روزانہ دینا بھی جائز ہے نا، لیکن فرمایا ان کا خیال کرو، تھکاؤ نہیں ان کو، ایک دن۔ عرض کی دن کون سا؟ فرمایا جمعرات رکھ لو، یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی؟ دنوں پر لوگ ہم سے الجھتے رہتے ہیں، خیر کے کام کے لیے دن کا تعین کرنا بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے کیا ضروری تھا کہ جمعرات کو ہی ہو، ہفتے کو ہو جائے، منگل کو ہو جائے؟ لیکن دن بھی تعین کیا، جمعرات کا دن تعین کیا، درس حدیث کے لیے تعین کیا، پھر امتی کو معلم مقرر کیا۔ معلم امت عبداللہ ابن مسعود اتنے بڑے کہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا خود فرماتے ہیں لا تسألونی عن شیء ما دام فیکم حبر هذه الامة، ہم سے مت پوچھا کرو جب تم میں عبداللہ ابن مسعود موجود ہو، کیونکہ رسول اللہ نے جماعت صحابہ میں اس کو معلم مقرر کیا ہے، لہذا اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے ہر اس بات سے راضی ہوں جس بات سے عبداللہ ابن مسعود ابن ام عبد ان کا لقب تھا۔ حضور فرماتے تھے اس طرح، فرمایا ابن ام عبد میری امت کے لیے جو کچھ پسند کرے میں محمد رسول اللہ اس کو پسند کرتا ہوں۔ صاحب نظر مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ زور سے کہہ لو سبحان اللہ۔ یہ بڑے لطف کی بات ہے کہ صاحب نظر تھوڑے ہی بولے، بات توجہ سے سن رہے ہیں آپ میری؟ کیا حضور فرماتے ہیں جو کچھ عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جس بات پر راضی ہے نا کہ بیان کرے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں راضی ہوں اس سے۔ عبداللہ ابن مسعود ہی اس پر راضی ہوئے، کیا؟ کس بات پر؟ کہ یہ انگوٹھے جو ہیں کانوں کے نرموں تک اٹھاؤ، یہ ابن مسعود کی روایت ہے۔ تحت سرہ باندھو ناف کے نیچے، یہ بھی ابن مسعود کی روایت ہے۔ آمین آہستہ کہو، یہ بھی مسلک ابن مسعود کا ہے۔ نماز کے اندر رفع یدین نہ کرو، یہ بھی مسلک ابن مسعود کا ہے۔ تکبیر افتتاح کے بعد پوری نماز کے اندر رفع یدین نہ کرو، یہ بھی ابن مسعود کا مسلک ہے۔
اور ابن مسعود کی روایت عبداللہ ابن عمر بھی کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر تو کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر ابن مسعود کے سامنے بیان کرنے کی جرت ہی نہیں کرتے تھے۔ جب علی مولا یہ فرما رہے ہوں کہ جب ابن مسعود ہو تو ہم سے بھی مت پوچھو، کیوں؟ ہم علم والے ہیں، مدینۃ العلم کے باب ہیں، مگر تمہارا استاد تو ابن مسعود ہے نا، اسی سے پوچھو۔ اب اس سے زیادہ اس بات پر نہیں جاتا، آپ کو بات تو ایک جزیہ سمجھانا تھا، کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک شاگرد نے حضرت علقمہ نے پوچھا، آپ کو علم میں بڑا امتیاز ہے، آپ استاد ہیں، بڑی محنت کی آپ نے؟ فرمایا قسم ہے علقمہ میں نے کبھی محنت نہیں کی۔ تو فرمایا استاد کیسے بن گیا؟ یہ ہے وہ ساری پچھلی گفتگو کا خلاصہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا پھر وہ ستاروں کی انجمن، صحابہ کی جماعت، نجوم ہدایت، حضور سے وحی لینے والے سیدھی براہ راست، ان کے استاد کیسے بن گئے آپ؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ قسم ہے، بخاری شریف میں یہ لفظ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی جوتیوں کا جوڑا جب بھی آپ اتارتے تھے اپنے پاؤں اقدس سے جوتا نالین، تو میں اٹھا کے سینے سے لگا لیتا، مجلس برخاست ہوتی سرکار کا تکیہ میں اٹھا کے ایک بغل میں رکھ لیتا، اور نبی کریم علیہ السلام کی جب بھی ضرورت ہوتی تو متھر مبارک میں لوٹا پانی کا میں ہی پیش کرتا۔ اس سے زیادہ مجھے پتا نہیں کہ میں نے علم کب پڑھنا شروع کیا اور کب پڑھا۔ لوٹا اٹھا لینا آپ کا سادہ مبارک تکیہ مبارک لینا یہ میرا کام تھا، نبی کریم کی نالین کا جوڑا سینے سے لگائے رکھنا میرا کام تھا۔ فرمایا علقمہ میں تو جوتیاں ہی سینے سے لگائے رکھی، یہ پتہ نہیں لگا کہ جوتیاں جہاں لگائی تھی وہاں سے ہی رب نے میرا سینہ علم کے لیے کھول دیا۔ زور سے بولو۔ اور یہاں آ کے مسئلہ تو میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے، مگر میرے استاد الاستاذ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث انوار العلوم ملتان، ان کا ایک جملہ میں کبھی نہیں بھولتا۔ اس حدیث کی تقریر کرتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہمیں لوگ غزالی زماں کہتے ہیں، شیخ الحدیث کہتے ہیں، بڑے بڑے لقب ہمارے بولتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ آپ فرماتے ہیں قسم ہے میرے طالب علموں، یہ سارے لقب ابن مسعود کے اس ایک لقب پر قربان کہ جس لقب سے صحابہ ان کو بلاتے تھے۔ ہم عرض کرتے حضور کس لقب سے بلاتے تھے؟ فرمایا ابن مسعود حضور کی نالین اتنی مرتبہ اٹھائی کہ ان کا نام ہی پڑ گیا، جب کوئی ان کے بلانے لگتا تو کہتا یا صاحب النالین، او نبی کی جوتیوں والے صحابی ذرا گل چھوٹا۔ اب میرا خیال ہے میں اس بات میں دعوے میں کامیاب ہو گیا کہ جو اعلیٰ حضرت نے بات کہی تھی اس کی دلیل میں لے آیا حدیث سے کہ یہ عقیدت نہیں نری چھلی عقیدت نہیں، یہ سوچی سمجھی فکر رضا ہے، یہ آئیڈیالوجی سوچی سمجھی یہ پلاننگ ہے، یہ دیوانے کی بڑھ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ درست ہے کہ کملی والے کی جوتیاں جنت میں بھی ہمیں پہنچا سکتی ہے، علم کے دروازے کھول سکتی ہے۔ وہ حدیث بھی بخاری میں ہے جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا تھا کہ جو تمہیں ملے راستے میں سے جنت کی بشارت دینا۔ تو انہوں نے پوچھا تسلی کیسے ہوگی؟ فرمایا یہ میری جوتیاں لے جا۔ نہیں، جنت کی بشارت دینے کے لیے جوتیوں کی تسلی کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کی؟ او منعمو، تم جس کو بڑا خانے کرم سمجھتے ہو وہ تو میرے آقا کے نالین کا صدقہ ہے۔ فاضل بریلوی یہ فرماتے، یہ بھی تو دیکھو کہ اونچے گھر کی یہ خیرات ہے۔ فرماتے جس کو جنت کی خوشخبری کی تسلی نہ ہو میری جوتیاں لے جاؤ، اس کو تسلی ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ جنت کی بشارت